واقعہ کربلا بیسیکلی ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے، دین کا نا پورا ایک آبجیکٹو ہے. اللہ کا دین اس دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. بے شک. باقی جو دنیا کے مذاہب ہیں نا وہ بھی ایمفسائز کرتے ہوں گے، آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میں ابھی ان کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کلیم کرتا ہے کہ میں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہوں، اور اگر میں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہوں تو میں امپلیمنٹ ہونے کے لیے آیا ہوں. میری امپلیمنٹیشن ہوگی، یعنی میری اکانومی خدا کے نظام کے مطابق ہوگی، میری پالیٹکس خدا کے نظام کے مطابق ہوگی، میری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وہ بھی خدا کے نظام کے مطابق ہوگی. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں صرف نمازیں روزے پڑھ لوں، حج کر لوں اور میں کہوں کہ جی اسلام نافذ ہو گیا. نہیں، اسلام تو مکمل دین ہے. اسلام مکمل دین ہے، ہر ایسپیکٹ میں امپلیمنٹ ہوگا. تو جب ہم امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی چیز ہے جو امپلیمنٹ کرتی ہے دین کو؟ آف کورس آپ کا جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے نا. آپ کا جو بھی اس دور میں جو گورنمنٹ ہوگی، یہ گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے، حکمرانوں کا مینڈیٹ ہے. تو اب اس بات کو اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں کربلا تک اور یہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا، تو ہمارا جو گولڈن پیریڈ ہے مسلمانوں کا وہ سرکار دو عالم کے وصال کے بعد وہ خلافت راشدہ ہے. ہمارے جو رائٹلی گائیڈڈ کیلفس تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی، آپ نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، دو تین اس طرح کی حدیث ہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، پھر جابرانہ ملوکیت ہوگی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ میرے منہج پر یا نبوت کے منہج پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی یہ بتا دیا تھا، یہ 2-3 حدیثوں کا میں نے جوڑ کر مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے کہ میرے بعد 30 ایئرز تک خلافت ہوگی. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنمنٹ کو پڑھیں، آپ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنمنٹ کو پڑھیں. دین کو نافذ کر کے دکھایا ان لوگوں نے. They were the most just rulers the world has ever witnessed. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ اسلام کی گولڈن ایج ہے. ٹھیک ہے، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، اکانومی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کے تابع ہے. آپ کے اسپرچول انسٹیٹیوشنز، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، اکنامک انسٹیٹیوشنز، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی ایڈمنسٹریشن وہ ان سنک ہے خدا کے نظام کے تحت. یعنی حاکم کے طور پر ہمیں انہیں آئیڈیلائز کرنا چاہیے. بالکل، آف کورس وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سارے خلفائے راشدین اپنے اپنے درجے پہ. مولا مرتضیٰ کی جو اپنی ایڈمنسٹریشن تھی، کیونکہ مولا مرتضیٰ کو بڑے چیلنجز کا سامنا تھا، سول وارز پہلی دفعہ ہو رہی تھیں، وہ ایک اور لیول کے چیلنجز تھے، اور اگر مولا مرتضیٰ نہ ہوتے تو وہ چیلنجز سے بھی کوئی عہدہ برا نہیں ہو سکتا تھا. مولا مرتضیٰ بھی رول ماڈل ہیں اپنے درجے پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایز اے حکمران میں بات کر رہا ہوں، ایز اے پولیٹیکل لیڈر. یہ جتنے حضرت سیدنا عثمان غنی کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ چاروں، اور 30 ایئرز کی جب بات ہے تو 6 ماہ اس میں امام حسن علیہ السلام کے بھی شامل ہیں. بائی دا وے ہی واز آلسو دا کیلف. عرف عام میں ہم 4 کہتے ہیں، یہ اصل میں 5 ہے. بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ. جی، حضرت علی کے بعد 6 months تک امام حسن کی گورنمنٹ قائم ہوئی تھی. امام حسن از پارٹ آف خلافت راشدہ. اب جب آپ نے پولیٹیکل نظام کو بدل دیا اور پولیٹیکل نظام کے اندر وہ جو خلافت راشدہ کی خوشبو ہے وہ بدل گئی، اور آپ یزید کو لے آئے سامنے، تو یزید تو ڈیزرو نہیں کرتا نا. یزید تو باطل کا سمبل ہے. یزید کا پرسنل کیریکٹر اور یزید ایز اے گورنر یا ایز اے مین آف گورننس وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف کھڑا ہوا ہے. تو اب امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں. یا تو آپ کمپرومائز کر لیں، خوف زدہ ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اور یا آپ سٹینڈ لیں اور آپ کہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ میرے نانا کے دین کے مطابق نہیں ہے، اور میں اس گورنمنٹ کو اس دور میں جس طرح آج ہم ووٹ ڈالتے ہیں، اس دور میں بیعت ہوتی تھی، پلیج آف الیجنس.
تو امام حسین علیہ السلام یا تو بیعت کر لیتے نعوذ باللہ، اگر وہ بیعت کر لیتے قیامت تک کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو جاتی کہ بھائی ظالم حکمران، 2 نمبر حکمران، نواسہ رسول نے نعوذ باللہ اس کی بیعت کر لی اور اس کو ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا، تو یہ ہمارے لیے پریسیڈنٹ ہے کہ جب مشکل ہو تو ظالم حکمران کے پیچھے چلنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام could not do this. He would never do this. Why would he do this? He was representing Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ آیا مباہلہ اور آیا تطہیر کے کیریئر ہیں، تو وہ تو اپنے نانا کے دین کو بچائیں گے نا، وہ تو اس وقت. تو یہ آپ ٹرانزیشن سمجھیں کہ جب خلافت راشدہ تھی، مولا مرتضیٰ was supporting حضرت عمر فاروق، مولا مرتضیٰ was supporting حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیکاز نظام نبی کے طریقے کے مطابق ہے. بہت سے میں واقعات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. حضرت عمر کی اور مولا مرتضیٰ کی اتنی محبت تھی ایک لیول پہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس مشکل سے ڈرتا ہوں کہ مشکل آئے، یعنی کوئی مشکل فیصلہ مجھے کرنا پڑے، مشکل آئے اور علی کی کمپنی نہ ہو، علی کا ساتھ نہ ہو. اور 70 دفعہ تواریخ میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا. یعنی علی نے جو مجھے وزڈم سکھائی ہے، جو فیصلہ کیا ہے، وہ میرے لیے زندگی ہے. حضرت عمر کا فرمان یعنی اٹ سیلف انہیں خود اتنا آئیڈیلائز کیا جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اتنا ریگارڈ کرتے تھے، اتنا ریگارڈ کرتے تھے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے اب کیا چیلنج ہے کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ مٹ گئی ہے. اب اس نظام کو ریسٹور کرنے کے لیے کوشش، ایک آخری کوشش، ایک ایسی جوڈیشری جو کہ آقا کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایسا اکنامک سسٹم جو کہ نبی پاک کے مطابق ہو. اگر وہ ریوائیو نہیں ہوتا تو مسلمان they will be in a state of chaos، اور وہ اس لیے ان کو سٹینڈ لینا پڑا.